بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان آصف چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے انسان ویسے حکمران، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا پھر کوئی قول؟ یہ جاننے کے لیے میں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، متعدد جید علماء کرام کے ساتھ اس سلسلے میں نے نشست کی۔ اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بین الاقوامی اور نامور علماء کرام کی موجود ویڈیوز واچ کیں، تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ جیسے انسان ویسے حکمران، یہ نہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ ایک قول ہے، اور اس قول کا تاریخی پس منظر دہائیوں پر نہیں صدیوں پر محیط ہے۔ علماء کرام کے ساتھ نشست، کتابوں کا مطالعہ اور مختلف ویڈیوز واچ کرنے کے بعد جو چیز مجھے معلوم ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اسلام سے قبل مختلف قومیں یا مختلف امتیں جب اللہ رب العزت کے احکامات سے روگردانی کرتی تھیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتی تھیں، تو اللہ رب العزت فیصلہ کرتے تھے کہ میں نے اب ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کرنا ہے۔ تو آپ بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اسلام سے قبل جتنی بھی امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوئے، تو وہ عذاب یا تو ہواؤں کی شکل میں ہوتے تھے، یا پانی کی شکل میں ہوتے تھے، یا آگ کی شکل میں، یا پتھروں کی شکل میں۔ تو علماء کرام کا کہنا ہے کہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کہیں پر ایسی مثالیں بھی ملیں گی کہ جب کسی قوم یا کسی امت نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پر ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے۔ تو اس تناظر میں اگر بات کی جائے کہ یہ کہہ دینا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم پر ظالم حکمران مسلط کر دیے ہیں، تو کلی طور پر اس بات کو درست کہنا میرے خیال میں جائز نہیں ہے۔ اگر بدعمالیوں کی بات کی جائے تو کیا 77 سال سے ہم بدعمالیاں ہی کرتے آ رہے ہیں؟ 77 سال قبل پاکستان کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری اور انسانیت کی جو سادگی تھی، معاشرے کے اندر جو ایک جوائنٹ سسٹم تھا، ایک دوسرے کی فکر تھی، ایک دوسرے کا احساس تھا، تو یہ اگر دیکھا جائے کہ اگر عذاب الہی ہے تو یہ اس وقت سے ہی ہمارے اوپر مسلط ہونا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 77 سالہ پاکستانی تاریخ کے اندر ہماری ثقافت کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، ہمارے رہن سہن میں تبدیلی آ چکی ہے، ہماری غذا میں تبدیلی آ چکی ہے، لباس میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ تو پہلے تو حالات بہتر تھے، اب حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن یہ جس ظالم حکمرانوں والے عذاب کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو پاکستان کی 77 سالہ تاریخ جو ہے اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ مسلسل سلسلہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے۔ خیر، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک قول ہے کہ جیسے انسان ویسے حکمران۔ تو علماء کرام جو ہیں اس بات کو کلی طور پر درست قرار نہیں دیتے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں۔ یہ تو ہو گیا ایک پہلو۔ آج جو اصل میری اس ویلاگ کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک جو بالکل جس کے اوپر کبھی ڈسکس نہیں ہوئی، اس موضوع کے اوپر میں ڈسکس کروں۔ جب 77 سال قبل بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایک علیحدہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو جہاں پر مختلف وسائل یعنی کہ پاکستان کے جو حدود عربے کی تقسیم ہوئی، پاکستان کے اندر ہندوستان کے اندر موجود جو بینکوں میں پیسہ تھا اس کی تقسیم ہوئی، اس کے علاوہ قدرتی وسائل کی تقسیم ہوئی، اسی طرح جو ہندوستان کی مشترکہ افواج تھیں ان کی بھی تقسیم ہوئی۔ ناظرین، آپ اس چیز کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے پہلے
دو چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ افواج برطانیہ ہی کے تھے۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے کہ ایک خالصتاً جمہوری طریقے سے جمہوری تحریک کے ذریعے پاکستان کے قیام کے لیے جمہوری جدوجہد کی، یعنی کہ پاکستان کو ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا گیا، تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حصے میں افواج آئیں تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بگڑتی ہوئی صحت اور ان کی زندگی کا جو احتسار تھا وہ آڑے آ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک اسلامی جمہوری پاکستان حاصل کرنے کے لیے تو کامیاب ہو گئے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تسلسل قائم رکھنے میں وہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ ان کی بگڑتی ہوئی صحت اور ان کی جو زندگی کا اختتام تھا، یہ وجہ بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ افواج برطانیہ جو ہیں پاکستان بننے سے قبل دیکھیں تو ان کا مکمل طور پر بر صغیر کے اوپر تسلط قائم تھا، وہ ایک شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے جو بر صغیر کی حقیقی جو عوام تھی، بر صغیر کے جو حقیقی باشندے تھے، ان کے اوپر ایک بادشاہانہ انداز کے ساتھ جو ہے وہ حکمرانی کی۔ وہ نہ صرف انہوں نے ہندوستان بر صغیر کی عوام کو اپنا غلام بنایا، بلکہ حقیقی معنوں میں انہوں نے بر صغیر کی عوام کے اوپر بادشاہت کی۔ اب یہ بھی بات حقیقت ہے کہ وہ جو بادشاہت تھی وہ افواج برطانیہ کے ذریعے کی گئی تھی۔ تو تقریباً 150 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ جو ہے برطانیہ نے بر صغیر کے اوپر حکومت کی۔ 150 سال تک بر صغیر کی عوام جو ہے ان افواج برطانیہ کو سہولتیں فراہم کرتی رہیں۔ جہاں برطانیہ کی افواج کے جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے، جو جرنیل تھے، ان کو عادت پڑ گئی پروٹوکول کی، ان کو عادت پڑ گئی کہ لوگوں کو غلام بنا کر اپنی مرضی اور اپنی منشا ان کے اوپر مسلط کرنے کی۔ تو دوسری جانب جو لوگ بر صغیر کی عوام تھی، ان کو بھی عادت پڑ گئی کہ انہوں نے ہر حال کے اندر، چاہے وہ کھیتی باڑی کر کے پیسے کما رہے ہیں، چاہے تجارت کر کے پیسے کما رہے ہیں، چاہے وہ کوئی اور قسم کی مزدوری کر کے پیسے کما رہے ہیں، انہوں نے تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اوپر، بر صغیر کے اوپر مسلط افواج برطانیہ کو پروٹوکول دینا تھا، سہولتیں دینی تھی۔ یعنی دونوں طرف سے جو ہے سہولتیں لینے کی بھی عادت جو ہے وہ پڑ گئی، اور سہولتیں دینے والوں کو بھی سہولتیں دینے کی عادت پڑ گئی۔ تو یہی سلسلہ بدقسمتی سے جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد اعظم کی صحت کی وجہ سے، قائد اعظم کی جو زندگی کا خاتمہ تھا اس کی وجہ سے جو پاکستان کے حصے میں افواج آئیں، انہوں نے پاکستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب ان افواج کو جو ہے وہ عادت پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے پروٹوکول لینا تھا، انہوں نے لوگوں کو ویسے ہی جیسے پہلے غلام بنایا ہوا تھا ویسے ہی غلام بنایا ہوا تھا۔ اور دوسری جانب جو پاکستان کے حصے میں عوام آئی، یعنی کہ مسلمان آئے، ان کی بھی جو 150 سال سے عادت پکی ہوئی تھی، انہوں نے بھی ہر حال میں ان برطانوی جو جرنیل تھے ان کو پروٹوکول دینا تھا، ان کو سہولتیں دینی تھی۔ تو دونوں طرف سے معاملہ ظالم اور تسلط کا نہیں ہے، بلکہ عادتوں کا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے جس کو میں آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عادت جو ہے 150 پاکستان بننے سے 150 سال قبل سے جو ہے ہمارے خون کے اندر رچ بس گئی ہوئی ہے۔ پھر جب برطانیہ کے جو جرنیل تھے ان کو فارغ کیا گیا اور مقامی جرنیلوں نے ان کے عہدوں کے اوپر کام شروع کیا، تو وہی عادتیں جو ہیں وہ مقامی جرنیلوں کے اندر بھی منتقل ہو گئیں، اور وہی عادتیں جو پاکستان یعنی کہ برصغیر سے بدل کر جو پاکستان کی عوام تھی ان کے اندر بھی وہی عادتیں آ گئیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان جرنیلوں کو، ان جو افواج پاکستان کے سربراہان ہیں، ان کو وہی پروٹوکول دینا ہے، وہی سہولتیں دینی ہے، چاہے ہماری چمڑی رہے نہ رہے، ہماری جو آزادی ہے وہ متاثر ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ ایک جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ غلام ماننا سوچ جو ہے، اس نے ہمارا پیچھا جو ہے ابھی تک نہیں چھوڑا۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا،
لوگوں میں شعور پیدا ہوتا گیا، لوگوں کو جب احساس ہوا کہ یہ جو اس وقت پاکستان کا افواج پاکستان ہے، یہ تو اسی نہج کے اوپر چل رہی ہیں جو کہ برطانیہ کے افواج نے بر صغیر کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ظلم و ستم کیا، اور ایک ان کا جو شاہانہ انداز تھا۔ تو آج کی جو افواج پاکستان جو کہ ایک جمہوری پاکستان کے افواج ہیں، ان کا بھی طرز زندگی، ان کا بھی طرز انداز، جو طرز نظام ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ برطانیہ کی افواج کا تھا۔ تو خیر، جو وقت گزرتا گیا آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے جنرل یحییٰ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر جنرل ایوب کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، ضیاء الحق کو سامنا کرنا پڑا، اسی طرح مشرف کو کرنا پڑا۔ اب وہ بھی جو جن جرنیلوں نے پاکستان کے اندر مارشل لا کا نفاذ کیا، وہ بھی عادت سے مجبور تھے، اور جن لوگوں نے اس جرنیلوں کی مارشل لا کو برداشت کیا، وہ بھی عادت سے مجبور تھے، عادت پڑی ہوئی تھی پہلے سے ہی، تو وہی عادت کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ لیکن جو شعور بڑھتا گیا، لوگوں میں اویئرنس آتی گئی، جو ہے یہ جو سہولتیں دینے اور سہولتیں لینے کا جو سلسلہ تھا، اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ تو چلتے چلتے آج 77 سال بعد پاکستان اس نہج پر کھڑا ہو چکا ہے کہ اب بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر، اس عادت کو بدلنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ جو آج مختلف بیانیہ بن رہے ہیں، مختلف جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، کبھی حقیقی آزادی کے نام پر، کبھی ووٹ کو عزت دو کے نام پر، کبھی اب جو آج کل بڑی ایک گرما گرم جو ایک بیانیہ بنا ہوا ہے کہ گولی کیوں چلائی، تو یہ اس عادت کو بدلنے اور نہ بدلنے کی ایک لڑائی ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ عادت تبدیل کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہا ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ عادت نہ بدلنے کے لیے وہ بھی جو ہے سر دڑ کی بازی لگا رہا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ بازی کون جیتتا ہے، پاکستان کی 24 کروڑ عوام جیتتی ہے، یا کہ وہ جو برطانیہ کے طرز انداز کے ساتھ پاکستان کو چلانے والے جو اب افواج پاکستان ہیں، وہ اپنی عادتیں بدلتے ہیں۔ تو یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں نے آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک چیز شیئر کرنی تھی کہ یہ جو ہم اپنے جرنیلوں کو ظالم کہتے ہیں، جو اپنے حکمرانوں کو ظالم کہتے ہیں، تو یہ ظالم میرے خیال میں کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ عادت ہے، یہ ہم بھی عادت سے مجبور ہیں، وہ بھی عادت سے مجبور ہیں۔ روز اول سے ہی یہ عادتوں کا بگاڑ ہی ہے جس نے پاکستان کو اس حالت پہ پہنچا دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا مشترکہ طور پر جو ہے نا اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے جو اس وقت مقتدرہ ہیں، اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے اس حد تک چلی گئی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے، میں تو ان کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ جس حد تک افواج پاکستان کی جو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، یا سوشل میڈیا کے اوپر جو تنقید کا سامنا افواج پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، میرے لیے تو ناقابل بیان ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے جو مقتدرہ ہیں، پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں، پاکستان کے جو جرنیل ہیں، جو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کو بھی یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ تبدیلی جو ہے وہ اگر تو واقعی آپ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی بھلائی کرنی ہے، پاکستان کی عوام کو کامیاب کرنا ہے، تو ہمیں بھی وہی طریقے اپنانے ہوں گے جو کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظریے اور اپنے بیانیے کو جو ہے تحفظ فراہم کرنے کے لیے لاٹھی، سوٹے اور گولی کا استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے پیار، محبت اور قربانی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ تو آج کے دور میں بھی جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین لیڈر ہیں، ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کی خوشحالی چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کی ترقی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں رہیں اور صرف عوام کے مفادات کے لیے رہیں، تو ان کو بھی وہی طریقہ اپنانا ہوگا۔ لاٹھی گولی والا نہ ماضی کے اندر دور جو ہے وہ زیادہ دیر چل سکا ہے، نہ ہی اب چل سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئے ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔